آپ اس جرنی پر ہیں, ٹریک پر ہیں, تو کیسے مینٹین رکھا, کیسے ٹائم کو مینیج کیا؟ فاس کا پریشر الگ سے رگڑا ہوتا ہے فاس کا, ٹھیک ہے, پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اسائنمنٹس, کوئزز, اسائنمنٹ بھی لمبی ہوتی ہیں. میں نے اسٹارٹنگ میں مجھے خود بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کس طرح پروسیڈ کرنا ہے آگے. لائک آپ خود سوچیں 3rd 4th سیمسٹر کے بچے میں کتنی بھی ہوتا ہے, کتنا ہی کچھ پڑھا ہوتا ہے کہ وہ ابھی ڈیسائڈ کر کے میں نے کون سی لائن میں جانا ہے. تو آپ لوگوں کو ابھی میری سکسیس اسٹوری نظر آ رہی ہوگی, لیکن آپ کو جو 100 میرے جو پرپوزلز ہیں جو نگلیکٹ ہوئے ہیں, بالکل ریجیکشنز, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو کنسسٹنسی میٹرز الاٹ. سر باتیں کرتے تھے کہ لائک آپ کو ایک کام کے لیے, ایک چھوٹے سے کام کے لیے نا $100 مل جائے گا. ہم نے کہا یہ سر باتیں کر رہے ہیں ایسے ہوائے میں. تھا کہ میرا جاب سے اسکور 100 سے 75% آ گیا. تو فرسٹ آرڈر میٹر کرتا ہے آپ کی جرنی میں؟ سر اٹس میٹرز اے لاٹ. آپ دیکھیں, ہم فرسٹ ایگزامپل لیں کہ ہم دراز سے کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہیں, واقعی لے مین بندہ اور فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے, تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ 3 سے 4 اسٹیپ. میں نے کافی جب کمپیٹیٹر انالیسس کر رہا ہوتا ہوں تو میں نے کافی چیز نوٹ کی ہے. لوگ ایک ہی پروفائل بناتے ہیں, جبکہ اپورک آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ سے آپ 2 پروفائل بنا سکتے ہیں. آپ اسٹوڈنٹس کی اسکرین ٹائم چیک کریں, وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے میں تو ہاف آف دا ڈے جو ہے آپ کی اسکرین ٹائم جا رہا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے اگر آپ 2-3 گھنٹے اپنے فیوچر کے لیے نکال رہے ہیں, جب اس میں آپ کو ریٹرن بھی اچھا مل سکتا ہے آپ کو. تو کافی اسٹوڈنٹس کو پہلا آرڈر نہیں ملتا, 2-3 مہینے تک نہیں ملتا, وہ آپ اوپن نہیں کرتے بعد میں. تو آپ لکی تھے یا آپ کی اس میں اسٹریٹجی طرح کے لیے؟ سر آپ کہہ لیں کہ لک تھی, لیکن اس میں اسٹریٹجی میں کہتا ہوں اگر آپ اسٹریٹجیز کے ساتھ کام کریں نا تو آپ کا کام ہو سکتا ہے. ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے کہ سوچتے ہیں کہ فری لانسنگ ایزی منی ہے؟ ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ 6,000-7,000 کا سوٹ لے لیں گے, لیکن 6-7,000 کے کنیکٹس بائی نہیں کریں گے. میں کسی کو بتاتا کہ میں نے 15,000 روپیہ لگا دیا اس پہ اور وداؤٹ اینی آؤٹ پٹ مجھے ملی ابھی تک اچھی, تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا بیوقوف آدمی ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد مجھے ایسے ایسے آرڈر ملے کہ میں نے ایک دن میں نا وہ سارے پیسے ریکور کر لیے. کرتے ہیں کوڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ڈرٹی یور ہینڈز ود دا کوڈنگ. تو میں کہوں گا ڈرٹی یور ہینڈز ود دا کور لیٹرز. کور لیٹر کی بات کریں نا تو اس میں میرے خیال سے 3 چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں, کیونکہ آپ نے ریسنٹلی ابھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت بڑا ایک برانڈ ہے نیوز چینل, نیوز ہے نیوز, تو انہوں نے بھی جی بی ٹی یوز کیا ہوتا ہے. تو وائی ناٹ یو پیپل آر یوزنگ جی بی ٹی. تو 1-2 چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی بی ٹی کو آپ کمانڈ, اور مزید یہ کہ کبھی یوٹیوبرس پہ نہ جائیں. یہ سارا کچھ یوٹیوبرس اچھا جو لانچ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو سکھائیں گے فری لانسنگ کیسے پہلے فالو کریں, وہ ایکچولی آپ کو وہی مین آف انکم بنا رہے ہوتے ہیں, اور کچھ نہیں ہوتا. پورٹفولیو کیسے بنانا چاہیے, آپ نے کیسے بنایا تھا, اسٹوڈنٹ مسٹیکس کیا کرتے ہیں, بیسٹ ٹپس بتا دو. تو اس 2 سائڈ سے میں نے بہت ہیلپ فل ہوتا ہے میرے خیال سے. اگر آپ کا پرائیویٹ فیڈ بیک خراب ہے اور پبلک والا ٹھیک ہے تو آپ کا جاب سے. جو فائبر پر بھی آپ کام کرتے ہیں کہ صرف اپ ورک کو ہی پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے؟ آلریڈی مطلب ہاف ہو چکے ہیں لیول 1 کے لیے, لیکن ابھی تک ہوا نہیں. آلریڈی پلس جو ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں ڈیفیکلٹ ہیں. اچھا, لائک میں کہوں گا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. اچھا, اور یہ سائلنٹ اسٹرگل ہوتی ہے. اور لینی ہے کہیں کہ اپنا اسٹارٹ اپ, جس طرح آپ نے ماشاء اللہ کوکاٹا کے نام سے بھی ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, تو کوکاٹا کیا چیز تھی اور اس کو تو بتا دیں, اور فیوچر سیمسٹر سے اسٹارٹ کر دینا چاہیے, اور جو ارلی سیمسٹر اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ السلام علیکم ڈیئر ویورز. آج جو پوڈ کاسٹ میں ہمارے گیسٹ ہیں محمد علی صاحب ہیں, فاسٹ 22nd بیچ کے اسٹوڈنٹ ہیں, کمپیوٹر سائنس کر رہے ہیں, اور ماشاء اللہ ٹاپ ریٹیڈ سیلر ہیں اپ ورک پر. اور ان کو بلانے کا مقصد یہ ہے کہ اسٹوڈنٹس کو گائیڈ کریں جو اسٹرگل کرتے ہیں ٹاپ ریٹ بیچ لینے کے لیے, اور باقی بھی فری لانسنگ کریئر کے اندر لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں لیکن اسٹک ہو جاتے ہیں. تو ڈفرینٹ ان کا بھی ایکسپیرینس ہم شیئر کریں گے بچوں کے ساتھ. کافی یوزفل پوڈ کاسٹ ہوگا, اور ان کا ماشاءاللہ کوکاٹا کے نام سے اسٹارٹ اپ بھی ہے, اس پر ڈسکس کریں گے کہ اسٹارٹ اپ کیسے اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے. تو بڑا یوزفل بیسیکلی پوڈ کاسٹ ہے, آپ ضرور اس کو کمپلیٹ دیکھیے گا. السلام علیکم, کیسے ہیں محمد علی صاحب؟ وعلیکم السلام, اللہ کا شکر سر میں ٹھیک ٹھاک. بہت شکریہ یار, آپ نے ٹائم نکالا, کیونکہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے یونیورسٹی لائف کے اندر, آپ ماشاء اللہ 7 سیمسٹر کے اندر ہیں, فائنلی پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں, تو ٹائم نکالنا اور فری لانسنگ بھی ساتھ کرنی اٹس اے بگ چیلنج. تھینک یو ویری مچ, بہت شکریہ آپ کا آنے کا. تو سب سے پہلے محمد علی صاحب مجھے یہ بتائیں آپ کہ آپ نے کب سے جرنی اپنا اسٹارٹ کیا فری لانسنگ کریئر؟ لائک بیسیکلی آپ کو آئیڈیا ہوگا ہماری فاسٹ یونیورسٹی میں ڈفرینٹ الیکٹیو آفر ہوتے ہیں. مارکیٹنگ کا ہوتا ہے, سائیکالوجی کا ہوتا ہے, فری لانسنگ کا ہوتا ہے, اور وہ ہمیں ای میلز آتی ہیں اور ہمیں وہ پریفرنس لسٹ ہوتی ہے اور ہم نے وہاں اپلائی وغیرہ کرنا ہوتا ہے. آپ کو بھی آئیڈیا ہوگا کہ سیمسٹر 3-4 کے اسٹوڈنٹ کتنا ای میلز ریگولرلی جا کے چیک کرتے ہیں. تو میرا بھی یہی سین تھا, میں نے وغیرہ وہ ای میلز وغیرہ چیک نہیں کی تھی, تو بعد میں نے جا کے چیک کی تو یہ الیکٹیوس کے لیے آیا ہوا تھا. تو اس ٹائم سارا ٹائم گزر چکا تھا, تو میرے دوستوں نے فری لانسنگ میں جو سا نا اپنی انٹری کروا چکے تھے. تو جب
سارا رجسٹریشن وغیرہ آٹومیٹک ہو گئی, انہوں نے مجھے مارکیٹنگ میں ایڈ کر دیا الیکٹیو میں. تو میں نے کہا کہ میں نے تو فری لانسنگ لینی تھی, تو میں گیا سر عامر رحمان صاحب کے پاس. تو انہوں نے مجھے یہ کہا کہ ایسا پاسبل نہیں ہے کیونکہ 2 سیکشنز ہیں, 120 کی اسٹرینتھ ہے, تو ہم آپ کو کس طرح ایڈجسٹ کر دیں. تو پھر سر عامر نے مجھے گائیڈ کیا کہ آپ ایسا کرو کہ جو بندہ آلریڈی فری لانسنگ میں رجسٹرڈ ہے اس کے ساتھ آپ سویپ کروا لو, یہ پاسبلٹی نکل سکتی ہے. میں نے ایک دوست کو کہا یار میرے ساتھ ایکسچینج کروا لو, وہ کہتے ہیں نہیں یار پاسبل نہیں ہے. تو اس طرح میں نے 2-3 لوگوں سے اور بات کی تو وہ کہتے ہیں یہ پاسبل نہیں ہے. تو ایٹ دا لاسٹ نا ایک لڑکی مجھے ملی ہے, تو اس نے میرے ساتھ جو ہے نا کورس سویپ کروا لیا, جس کی وجہ سے مجھے ادھر مل گئی. اور آج میں اس لڑکی کا دل سے شکر گزار ہوں کہ اس نے میرے ساتھ ایکسچینج کروا لیا, نہیں تو میں نے آج یہاں کیسے بیٹھے ہونا تھا. اچھا, یعنی کورس آپ نے نہ پڑھا ہوتا ہے الیکٹیو کورس فری لانسنگ کا, تو ابھی جس اسٹیج پر ابھی آپ ٹاپ ریٹڈ ماشاء اللہ آپ سیلر ہیں, آپ ورک پر اب نہ ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, تو یہ موٹیویشن کہاں سے آئی کہ آپ نے فری لانسنگ کا الیکٹیو کورس لینا تھا؟ لائک مجھے تھا کہ میں نے کہیں سے تو پروسیڈ کرنا ہے آگے اپنی زندگی میں, تو فرض کریں میں بھی فری لانسنگ لیتا ہوں, مائٹ بھی پاسبل ہیلپ فل ہو جائے. کیونکہ جس ٹائم میں نے لیا تھا اس ٹائم مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنا بوم ہو جائے گا میرے ساتھ, اتنا وہ مجھے سکسیزفل مل جائے گی اس طرح. اچھا ٹھیک ہے. اچھا, جب آپ نے کورس اسٹارٹ کیا تو آپ کو کافی ہیلپ ملی کورس سے, تو جو آپ کا فرسٹ آرڈر تھا وہ کب پھر آپ کو ملا اپ ورک پر؟ سر اس میں سر عثمان امان کا بہت بڑا رول ہے. لائک انہوں نے ہمیں جو کلاسز پڑھائی ہیں, لائک اس میں انہوں نے ہمیں بیسک نالج دیا. آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ 3 گھنٹے کی ایک ویک میں کلاسز ہوتی ہیں, 16 ویک ٹوٹل ہوتے ہیں, تو 48-50 گھنٹے ٹوٹل بنتے ہیں. انہوں نے اس میں ہمیں کافی چیزیں گائیڈ کی تھیں. لائک انہوں نے ہماری اپور کی پروفائل تھی وہ سیٹ کروا دی, ہماری فائیور پہ ہماری گگس بنوا دی, ان کی پروفائل سیٹ اپ کروا دی, یہ سارا کچھ کروایا سر نے. تو اگر دیکھا جائے کہ پہلا جو کلائنٹ تھا نا میرا, وہ تھا نائجیرین کلائنٹ تھا. لائک اس کا میں نے اسٹارٹنگ میں مجھے خود بالکل آئیڈیا نہیں تھا کہ میں نے کس طرح پروسیڈ کرنا ہے آگے. لائک آپ خود سوچیں 3rd-4th سیمسٹر کے بچے میں کتنی بھی ہوتا ہے, کتنا ہی کچھ پڑھا ہوتا ہے کہ وہ ڈیسائڈ کر کے میں نے کون سی لائن میں جانا ہے. تو سر جو سے تھے وہ تھے سوشل میڈیا کے, تو میں نے جی پروفائل بنا دی سوشل میڈیا کی. تو جی میں نے جو ہے نا رینڈملی جو ہے نا اسٹارٹ کیا. تو مجھے نا نائجیرین کلائنٹ تھا اور اس نے جاب پوسٹ کی ہوئی تھی, تو میں نے اس پہ اپلائی کیا, تو اس سے میری بات چیت اسٹارٹ ہوئی اور میرا پروجیکٹ اسٹارٹ ہو گیا اس طرح. تو فرسٹ آرڈر میٹر کرتا ہے آپ کی جرنی میں؟ سر اٹس میٹرز اے لاٹ. آپ دیکھیں ہم فرسٹ ایگزامپل لیں کہ ہم دراز سے کوئی چیز بائی کرنے جاتے ہیں, تو اگر پہلے بائی کرنے سے پہلے ہم اس کا فیڈ بیک چیک کرتے ہیں کہ یہ لوگوں نے اس پروڈکٹ کے بارے میں لوگوں نے کیا رائے پیش کی ہوئی ہے. اسی طرح اپور پہ کہ لائک اس بندے نے اپنا کام, اس کو ایک پرابلم آئی, اس نے اپنا سولوشن لینا ہے, تو وہ پہلے دیکھے گا کہ لوگوں باقی کلائنٹ نے اس فری لانسر کے بارے میں کیا فیڈ بیک لیو کیا ہوا ہے. تو یہ بڑا امپورٹنٹ کرتا ہے. تو کافی اسٹوڈنٹس کو پہلا آرڈر نہیں ملتا, 2-3 مہینے تک نہیں ملتا, وہ آفر اوپن نہیں کرتے بعد میں. تو آپ لکی تھے یا آپ کی اس میں اسٹریٹجی تھی پہلا آرڈر کے لیے؟ سر آپ کہہ لیں کہ لک تھی, لیکن اس میں اسٹریٹجی میں کہتا ہوں اگر آپ اسٹریٹجیز کے ساتھ کام کریں نا تو آپ کا کام ہو سکتا ہے. اب ایک چیز اب یہ سمجھنے والی چیز ہے کہ جب ہم فری لانسر پروفائل بناتے ہیں, ہمارے پاس 2 آپشن ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے بیسک پلان, ایک ہوتا ہے فری لانسر پلس پلان. بیسک پلان میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہر مہینے نا 10 کریڈٹس فری ملتے رہتے ہیں, اور آپ کو ریسنٹ جاب بالکل نہیں ملتی. اچھا ٹھیک ہے, آپ فرض کریں آپ بیسک پلان کے ساتھ ہیں اور آپ کے پاس ہر مہینے 10 کریڈٹس آ رہے ہیں, اور آپ کو موسٹ ریسنٹ جاب نہیں مل رہی. لائک وہ جو ٹیب ہے جس میں جابس شو ہو رہی ہوتی ہیں ہمیں, وہاں 1 گھنٹہ اگو اور 60 منٹس اگو اور 30 منٹس اگو اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں. جب آپ اس پہ اپلائی کرتے ہیں, اس میں آلریڈی 50 لوگ یا 20 لوگ پرپوزل بھیج چکے ہوتے ہیں. تو جب آپ اپلائی کریں گے تو وہ 20ویں کے بعد 21ویں رینک ہوگا. تو جو کلائنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ ساری جا کے ریڈ کریں اور پھر آپ کو وہ اپلائی کریں. انہوں نے 5-6 والے جو ٹاپ ہوتے ہیں نا, ان کو پکڑنا ہوتا ہے, ان کو انٹرویو کے لیے کال کرنی ہے, اور انٹرویو کو جو پسند آ گیا وہ جو سا آگے ہائر کر لیں گے. جبکہ جو فری لانسر پلس ہے یہ بہت اچھا ہے. لائک اس میں $20 لگتے ہیں, لیکن یہ آپ کو بہت ہیلپ فل ہوتا ہے آپ کے کیریئر میں. کس طرح ہیلپ فل ہوتا ہے؟ لائک اس میں موسٹ ریسنٹ جاب آتی ہے, موسٹ ریسنٹ, لائک اس میں ود ان لیس دین 30 سیکنڈز والی بھی پوسٹ شو ہو رہی ہوتی ہیں. تو آپ اس میں اپلائی کریں, کیونکہ اس میں بھی لوگوں نے اپلائی نہیں کیا ہوتا, اور آپ کا جو پرپوزل ہے وہ اوپر رینک ہو سکتا ہے, اور وہ آپ ویو ہو سکتا ہے, کم از کم آپ کا ویو ہوگا تو آگے انٹرویو کے لیے کال ہوگی. جن کو آرڈرز نہیں آ رہے اسٹوڈنٹس وہ بیسیکلی پلس والے میں. جی بالکل بالکل $20 اسپینڈ کریں. جی بالکل $20. ٹھیک ہے, اور اس میں باقی چیزیں بڑی میٹر کرتی ہیں. اچھا پہلے یہ کنیکٹس کیا چیزیں ہوتی ہیں, اور اسٹوڈنٹ بڑے کنفیوز ہوتے ہیں کہ کنیکٹس کیسے بلڈ کرنے ہیں اور اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے بڈنگ کی, اس پر تھوڑے سے بتائیں گے؟ ٹھیک ہے ضرور سر. سر کنیکٹس بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں اپلیکیشن فی ہے. لائک جاب پوسٹ ہوئی, آپ نے اس پہ اپلائی کرنا ہے, اس کے لیے جو اپلیکیشن فی ہے نا وہ ٹوکن ہے. اب میں آپ کو بڈنگ کی اسٹریٹجی بتاتا ہوں. آپ نے فری لانسر پلس لے لیا, ٹھیک ہے, آپ نے 2-3 چیزیں مائنڈ میں رکھنی ہیں بیفور اپلائنگ, کہ وہ جو جاب ہے وہ آپ سالو کر لو گے,
ہاں ٹھیک ہے, کیپیبل ہو آپ اس چیز کے. کیپیبل ہو, کیونکہ جاب تو بڑی قسم کی آ رہی ہوتی ہیں. ہاں تو آپ نے یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی جو نیچ ہے, آپ اس کے سولوشن ہے کہ آپ نے کبھی اس کو نو ہاؤ ہے اس کے بارے میں, کیونکہ ہر دفعہ نیو پرابلم آپ کے پاس آئے گی, سیم ٹو سیم پرابلمس نہیں آئیں گی نا. یس تو سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آپ نے جو اپلائی کرنے جا رہے ہیں وہ جو جاب ہے آپ کو کیپیبل ہو کے کر لو گے ہے یا نہیں, آپ کر سکتے ہیں کہ نہیں. ٹھیک ہے. پھر آپ اپلائی کرنے جاؤ تو سب سے پہلے یہ دیکھو وہاں نا ایک باکس آ رہا ہوتا ہے, اس پہ شو ہو رہا ہوتا ہے کہ کتنے لوگوں نے پرپوزل بھیجا ہوا ہے, کلائنٹ کتنے منٹ پہلے جو آن لائن تھا, پھر کلائنٹ نے کتنے لوگوں کو انویٹیشن بھیجا ہوا ہے, کتنے کا ان رسپانس ہے. یہ ساری چیزیں میٹر کر رہی ہوتی ہیں ادھر. آپ نے اس باکس کو اچھی طرح ریڈ کرنا ہے. اس چیز کو کس طرح اچھی طرح ریڈ کرنا ہے, لائک آپ نے دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلی چیز آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ کلائنٹ نے کسی کو انوائٹ کیا ہوا ہے, لائک اس نے جاب پوسٹ کی ہے, اس نے اپنی طرف سے اسے لگا کہ یہ فریلانسر اچھا ہے, اس نے اس نے کہا کہ آپ آؤ میرے پہ بٹ کرو, مطلب آپ مجھے اپلیکیشن بھیجو, لائک آپ مجھے اپلائی کرو مجھے. ہاں اسٹوڈنٹ ہاں فریلانسر ہو گیا کہ آپ آ کے مجھے اپلائی کرو, میں آپ کو انٹرویو کرتا ہوں. آپ نے یہ چیز چیک کرنی ہے کہ جو کلائنٹ ہے اس نے انویٹیشن تو نہیں بھیجا ہوا, اگر اس نے بھیجا ہوا ہے تھوڑا سا ویٹ کرو, کیونکہ وہ آپ کا ریڈ نہیں کرے گا, کیونکہ وہ نہیں چاہے گا کہ 10-15 پرپوزلز آئے ہیں میں اس میں ریڈ کروں, جا کے سارا کچھ دیکھوں. وہ ٹائم اسپینڈ نہیں کرے گا اس چیزوں پہ. تو آپ نے یہ چیز چیک کرنی کہ انویٹیشنس نہیں بھیجا ہوا, اگر انویٹیشن بھیجا ہوا ہے تو آپ کو تھوڑا ویٹ کرنا پڑے گا, نہیں تو آپ کسی اور جاب پہ اپلائی کر لو. تو یہ سینیریو ہے. اچھا پتہ چل جاتا ہے جی جی. اور ایک چیز یہ کہ جب آپ فری لانسر پلس لے لیا, وہ اپلائی کر رہے ہو, انویٹیشن والی بات چیک کر لی, تو پھر آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو ہے نا آپ نے جو پرپوزل ہے, ایک تو اب بیڈنگ ہوئی نا جب آپ نے اپلائی کر رہے ہیں, ایک بیڈنگ اور ہوتی ہے جب آپ پرپوزل لکھ لیتے ہو تو آپ اپنے آپ کو ٹاپ 5 میں رینک کروا سکتے ہو. لائک اس میں بھی آپ کو کنیکٹس دینے پڑتے ہیں, لائک اس میں آپ کو 5 ٹاپ 5 میں آپ آ جاؤ گے 10 کنیکٹس 20 کنیکٹس ڈال کے. اس سے اچھا یہ ہوتا ہے کہ آپ اوپر شو ہو رہے ہوتے ہیں اور مائٹ بی پاسبل مور چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کے ویو ہونے کے, کیونکہ ویو ہو جائے تو میرے خیال سے انٹرویو کی کال آ جاتی ہے. یہ کور لیٹر کیا ہوتا ہے, اور اسٹوڈنٹ کافی کنفیوز ہوتے ہیں کیسے بنانا چاہیے, اور مسٹیکس نارملی اسٹوڈنٹ کیا کرتے ہیں اس میں. لیٹر از اے ویری امپورٹنٹ تھنگ. اچھا. تو اس کی جو پہلی 2 لائنز ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے, بہت زیادہ. میں کہ جتنی آپ اچھے ورڈ یوز کر سکتے ہیں اس میں تو وہ آپ یوز کریں. لائک اس میں ہوتا یہ جس طرح جسٹ لائک انسٹاگرام, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ جب کوئی آپ کو میسیج کرتا ہے تو پاپ اپ ہوتا ہے نا, اوپر آتا ہے, تو اوپر پہلی 2 لائنیں نظر آ رہی ہوتی ہے, پھر آگے آ رہا ہوتا ہے سی مور کا آپشن آ رہا ہوتا ہے. ایگزیکٹلی ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو اسی طرح اپ ورک پہ جب پرپوزل بھیجتے ہیں, جب وہ نیچے رینک ہو رہے ہوتے ہیں, تو آپ کا پرپوزل کی پہلی 2 لائن نظر آ رہی ہوتی ہیں. بفور کلکنگ, بفور آپ کی پروفائل چیک کیے, وہ 2 لائنیں نظر آ رہی ہوتی ہیں. اگر آپ نے اس میں اچھے کی ورڈز یوز کیے ہوں گے تو مائٹ بی پاسبل وہ کلک کرے اور آپ کو اوپن کرے, ویو کرے. تو اگر آپ کور لیٹر کی بات کریں نا تو اس میں میرے خیال سے 3 چیزیں بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. کیونکہ آپ جی پی ٹی یوز کریں, اچھی بات ہے جی پی ٹی یوز کریں, کیونکہ آپ نے ریسنٹلی ابھی دیکھا ہوگا کہ ہمارے بہت بڑا ایک برانڈ ہے نیوز چینل, نیوز ہے نیوز, تو انہوں نے بھی جی پی ٹی یوز کیا ہوتا ہے. تو وائی ناٹ یو پیپل آر یوزنگ جی پی ٹی. تو جی بالکل یوز کریں, آپ اس کو یوز کریں, آپ کو بہت اچھا پرپوزل لکھ کے دے گا. اب 1-2 چیزیں ہیں جو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جی پی ٹی کو آپ کمانڈ میں دیں. ڈونٹ یوز این اے آئی ورڈ, یوز سمپل ووکیبلری اینڈ ایڈ ہیومن فیکٹر. یہ 3 چیزیں ہیں. دیکھیے آپ جی پی ٹی سے لکھ کے دیں گے, کوئی اور پڑھے گا, اسے پتہ چل جاتا ہے یار یہ جی پی ٹی سے لکھا ہوا ہے. تو اس کلائنٹ کو لگے گا اس نے میرا وہ کاپی کیا اور ادھر پیسٹ کیا ہے اور وہ لکھ کے دے دیا ہے, اس نے میری پرابلم ریڈ ہی نہیں کی اچھی طریقے سے. تو تھوڑے سے ورڈنگ اپنی یوز کریں اس کے اندر, پرپوزل کے اندر, باقی بیسٹ ہے. اور میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو کور لیٹر ہوتا ہے نا وہ خود لکھیں, مطلب جی پی ٹی سے لکھوائیں, میں تھوڑا بہت پہلے خود لکھیں, پھر جی پی ٹی کو دیں, موڈیفائی کریں اسے. ٹھیک ہے. اب میں نے کچھ لوگ ایسے دیکھے ہیں وہ جو کور لیٹر ہے وہ اس کو لکھنے کے لیے کسی کی ہیلپ لیتے ہیں, لائک یوٹیوبرس جو سے ہوتے ہیں ان کو اسٹڈی کرتے ہیں کہ کس طرح پرپوزل لکھنا چاہیے, یہ وہ. میں کہتا ہوں یہ فضول حرکت ہے, بہت فضول حرکت ہے. کیسے فضول حرکت ہے؟ جسٹ لائک ایگزامپل ہے سوئمنگ کی. آپ نے سوئمنگ کرنی ہے, سیکھنی ہے. آپ سائڈ پہ بیٹھ گئے ہیں, پانی کو ریڈ کر رہے ہیں کہ پانی کے فائدے کیا ہیں, یہ کیا ہے, یہ وہ کیا ہے. آپ جب تک پانی کے اندر ڈائیو نہیں کرو گے آپ نہیں کر سکتے کہ کس طرح چیزیں ورک کرتی ہیں. لائک آپ سوئمنگ میں آپ انٹر ہو گئے, اندر پانی کے اندر چلے گئے, اپنے آپ کو بچانا ہے, آپ حرکت کرو گے, کچھ نہ کچھ تو کرو گے نا. تو یہ چیز ہے پرپوزل لکھنے میں اور کور لیٹر لکھنے میں. اور مزید یہ کہ کبھی یوٹیوبرس پہ نہ جائیں, یہ سارا فضول حرکتیں ہیں. انہوں نے آلدو ان کی پروفائل سیٹ ہوئی ہوتی ہے, مطلب کہ وہ بھی ٹاپ ریٹڈ پلس ہوتے ہیں, کیونکہ آپ کو آئیڈیا ہے کہ فری لانسنگ جو سے ہوتے ہیں وہ ایک مطلب کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہر مہینے ہمارے پاس اتنے پیسے آئیں گے, یہ پروجیکٹ بیس پہ ہوتا ہے. انہوں نے بھی ایک اسٹریم ڈرا کر لیتے ہیں اپنے لیے. لائک فرض کریں 1700 بندہ ہے,
सॉरी 1700 रुपये पर पर्सन ले रहे हैं और 100 बंदा है, मतलब मल्टीप्लाई कर लेंगे, हर महीने 100 बंदा आ जाए इनके पास, तो 1.5 लाख रुपया तो उनके पास बन गया ना आराम से। ऐसी बात है। ऐसे ही है ना। तो अच्छा, कुछ यूट्यूबर्स अच्छा जो लॉन्च करते हैं कि हम आपको सिखाएंगे फ्रीलांसिंग कैसे, पहला ऑर्डर कैसे लेना है, तो एक्चुअली क्या वाकई ही जो लोग कोर्स लेते हैं सबको पहला ऑर्डर मिल जाता है? आपको कोई एक्सपीरियंस है इस बारे में? मेरा नहीं ख्याल किसी को मिले इस तरह। अगर लाख बंदा व्यू कर रहा है वो एक ही पॉडकास्ट वो इस बंदे के चैनल को, मेरा नहीं ख्याल पॉसिबल है। नहीं, कुछ लोग अलग से कोर्स लॉन्च करते हैं कि हम आपको सिखाएंगे, आपको चीज़ें देंगे, व्हाट्सएप पर शेयर करेंगे, उनको फॉलो करें। वो एक्चुअली आपको वही मीन ऑफ इनकम बना रहे होते हैं, और कुछ नहीं होता ऐसा। अच्छा, नहीं ऐसा कोई प्रैक्टिकल फायदा उसका होता नहीं? फायदा नहीं होता। अच्छा, पोर्टफोलियो कैसे बनाना चाहिए, आपने कैसे बनाया था? स्टूडेंट मिस्टेक्स क्या करते हैं? बेस्ट टिप्स बता दें इसके बारे में। विल यू इमेजिन, जब मैंने स्टार्ट किया था मेरे पास सिर्फ 2 वेबसाइट थी। अच्छा, मैंने स्टार्ट किया था रिएक्ट, वर्डप्रेस, अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक तरफ भी आ गया हूँ। तो उस टाइम मेरे पास 2 पोर्टफोलियो, 2 साइट्स थी, वो भी ऑनलाइन नहीं थी। अच्छा, लाइक मैंने होस्टिंग डोमेन बाय नहीं की हुई थी। समझ गया। एक मेरी वेबसाइट थी रिएक्ट की, वो मैंने वर्डप्रेस पे डिप्लॉय की हुई थी, और एक थी वर्डप्रेस की। वर्डप्रेस की डिप्लॉय मैं कर नहीं पाया था, उसका मैंने ये किया था, उसकी मैंने वीडियो बना ली थी, और मैं ना इंग्लिश में एक्सप्लेन करता गया कि हम इसमें ये इस सेक्शन में जा रहे हैं, इस सेक्शन में ये चीज़ें पड़ी हुई हैं, सारा कुछ वो मैंने बताया हुआ था उसमें। तो उस 2 साइड से मैंने अपना पहला क्लाइंट लिया। मेरा नहीं ख्याल पोर्टफोलियो इतना मैटर करता है, लेकिन माइट भी पॉसिबल है करता हो, लेकिन मेरी दफ़ा ये नहीं किया था। मैंने बताया 2 साइड के साथ मैंने चले गया था पोर्टफोलियो के लिए, और अब मैंने सोचा हुआ था कि मैं अपनी साइट बनाऊंगा। मैंने डोमेन वगैरह, होस्टिंग वगैरह सारा कुछ बाय किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे टाइम नहीं है मेरे पास, मैं अपनी साइट पे काम कर सकूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। तो एक चीज़ मुझे बताएं कि जो पहला आपका ऑर्डर होता है उसमें, क्योंकि हर बंदा चाहता है मेरे पास मल्टीपल ऑर्डर्स हों, ज़्यादा डॉलर्स आएँ, ये चीज़ मैटर ज़्यादा करती है कि क्वालिटी वर्क मैटर करता है? फ्रीलांसर्स को क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अगर आपके पास 10 प्रोजेक्ट्स हैं, आपने ले लिए हैं, अगर आपके पास 2 भी ख़राब गए, आपकी प्रोफाइल तो ख़राब होगी। आपके जॉब सक्सेस स्कोर जो सा है वो आपका नीचे आ जाएगी 90% से, आप टॉप रेटेड की जो है ना गेम से निकल जाओगे। अच्छा, ठीक है, तो कभी भी आप देखो क्वालिटी मैटर करती है, क्वांटिटी मैटर नहीं करती। अच्छा, इसके अलावा इस मेरे ख्याल में जो फ्रीलांसर होते हैं, सॉरी क्लाइंट्स होते हैं, उनका फीडबैक भी होता है, पब्लिक और प्राइवेट, वो भी बड़ा मैटर करता है ना, कि आपका अगला ऑर्डर आएगा नहीं आएगा, कैसा आएगा, उसके बारे में कुछ बताएंगे? ठीक है, इसमें फीडबैक 2 तरह के होते हैं, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। अच्छा, पब्लिक में ये होता है कि आपकी प्रोफाइल के नीचे सेक्शन होता है रिव्यूज़ का, फीडबैक का, जो कि क्लाइंट से ना फीडबैक देते हैं आपके सक्सेस होने, मतलब आपका जो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, मतलब क्लोज हो गया, तो उसके बाद जो है ना वो आपको रिव्यू फीडबैक लीव करते हैं। तो एक होता है पब्लिक जो सब फ्रीलांसर्स को, सब क्लाइंट्स को शो हो रहा होता है। एक होता है प्राइवेट, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरा नहीं ख्याल कि लोगों को जब एज अ न्यू जो फ्रीलांसर होता है उसको इतना इस बात का आइडिया होता है। लाइक प्राइवेट फीडबैक होता है, उसमें ये होता है कि जी आपका काम हुआ है, वो सिर्फ जो प्राइवेट फीडबैक है वो सिर्फ अपवर्क को शो होता है, वो आपकी जॉब सक्सेस स्कोर को बनाने में बहुत हेल्पफुल होता है। मेरे ख्याल से अगर आपका प्राइवेट फीडबैक ख़राब है और पब्लिक वाला ठीक है, तो आपका जॉब सक्सेस स्कोर ख़राब हो सकता है। ये जॉब सक्सेस स्कोर जो फ्रीलांसर को नजर आ रहा होता है, ये नजर आ रहा होता है। और ये कितना अच्छा होना चाहिए? ये 90+ होना चाहिए, यानी वो एक अच्छा, फिर आप टॉप रेटेड बन सकते हैं, या वो प्लस वाले ट्रस्ट वर्दी कह सकते हैं आप कि 90+ हो तो मतलब रिलायबल फ्रीलांसर है ये। अच्छा, ये बताएं कि जब आपने फर्स्ट ऑर्डर लिया था, और आज 2025 है, बल्कि एंड होने वाला है, 1-2 महीने रह गए, आजकल जो ऑर्डर्स आते हैं, तो पहला ऑर्डर क्योंकि क्लाइंट ने पोस्ट कर दिया, अब आपने उसमें रिक्वेस्ट पुट करनी है उसको कि भाई मुझे दे दें आप, तो कितना एक रेंज सेट करनी चाहिए कि कितने डॉलर्स का हो वो, क्या इस तरह की कोई स्ट्रेटजी बनानी चाहिए बंदे को? आप जो उसने अगर फ़र्ज़ करें उसने $50 का कहा हुआ है ना, तो आप फ़र्ज़ करें आप उसे थोड़ा कम लिख लें, 30 लिख दें। अच्छा, ठीक है, ये मैं ज़रा बता रहा हूँ, 30 जल्दी उसमें, हाँ, उससे हो गई शायद माइडी। अगर आपने कवर लेटर आपने अच्छा लिखा हुआ है, पैसे आपने थोड़ा कम लिखे हैं, पोर्टफोलियो आपने डाला हुआ है, तो कहेगा यार ये इस बंदे के अंदर मुझे वो सारी क्वालिटी मिल रही है जो 50 वाले में है, तो क्यों ना मैं इसकी तरफ जाऊँ। फिर जब वो आपके पास आएगा, आपने ये करना है कि उसके साथ अच्छी डीलिंग करनी है। लाइक मेरे पास एक क्लाइंट है, उसके साथ मैंने क्या स्टार्ट किया था, लाइक उसे मैंने उसने कहाँ से क्लाइंट है आपका? वो मेरा फ्रांस का है। अच्छा। तो बेसिकली उसका मैंने काम स्टार्ट किया मैंने उसका, तो वो मैंने अच्छा काम करके दिया। लाइक प्योरली ने उसे अच्छी तरह गाइड किया कि ये आप इश्यूज़ हैं, मैंने स्टेप बाय स्टेप जो उसे लेके चला था, और मैंने उसे अच्छी तरह सारा काम डिलीवर किया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसने मुझे 3 अपनी वेबसाइट्स दी हुई हैं, वो सब मैं काम कर रहा हूँ। तो आप अच्छी तरह काम करें, थोड़ा लें, अच्छी तरह काम करके दें। आपके क्लाइंट्स किन एरिया से हैं वैसे? एक नाइजीरियन का आपने बताया, एक फ्रांस का बता दिया, और कहाँ? एक ऑस्ट्रेलिया का कह सकते हैं और
ایک کینیڈا کا تھا. اس طرح کے 7-8 پروجیکٹس. آپ ویسے ٹاپ ریٹڈ بیچ آپ کو کیسے ملا اس اپ ورک کے اندر؟ لائک میں کافی دیر سے ٹرائی کر رہا تھا. میرا پہلا آرڈر تھا کوئی مئی کے اینڈ میں, اور جون کے اسٹارٹ میں لائک ہمارا سیمسٹر اینڈ ہو رہا تھا. 2024 کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں 2024 کی بات کر رہا ہوں. اس ٹائم میرا پہلا کلائنٹ آ چکا تھا میرے پاس. اس کے بعد میرے پاس کلائنٹ آیا تھا دسمبر میں. لائک اس ٹائم ہمارے فائنلز ہی چل رہے تھے. تو یہ لائک بہت زیادہ گیپ تھا. اس کے اندر میں نے بہت زیادہ اسٹرگلس کی ہے. لائک مور دین میں نے 50 to 60 پرپوزل بھیجے تھے میں نے. اس میں کیا کیا چیزیں میٹر کرتی ہیں ویسے ٹاپ ریٹڈ بننے کے لیے؟ کنسسٹنسی چاہیے. جی بہت زیادہ ضروری ہے. کنسسٹنسی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے آپ کی. لائک آپ لوگوں کو ابھی میری سکسیس اسٹوری نظر آ رہی ہوگی, لیکن آپ کو جو 100 میرے جو پرپوزلز ہیں جو نگلیکٹ ہوئے ہیں بالکل ریجیکشنز, وہ آپ کو نظر نہیں آئیں گی. تو کنسسٹنسی میٹرز اے لاٹ. لائک آپ ایک جم بوائے کی ایگزامپل لے لیں. وہ جم کرنے جاتا ہے, اگر وہ ایک ہفتہ گیا باقی 60 دن یا 2 ہفتے نہ جائے یا 2 مہینے نہ جائے تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ آپ پرپوزل بھیجیں ہر مہینے کچھ نہ کچھ, ہر ہفتے کچھ نہ کچھ بھیجیں تاکہ آپ کی جو ہے نا ایکٹیو رہیں. ایکٹیو رہیں, بالکل آئیڈل نہ رہیں. اچھا آئیڈل رہنے سے کیا ہوگا؟ لیٹس سے ایک مہینہ اوپن نہیں کرتا ورک, ایک پروجیکٹ کر لیا پھر کہیں اور بزی ہو گیا, تو اس سے کیا وہ ٹاپ ریٹ رہتا ہے کہ بیچ وہ ختم ہو جاتا ہے؟ وہ کچھ کرائٹیریاز ہوتے ہیں. لائک 3 کرائٹیریاز ہوتے ہیں ٹاپ ریٹ پہ پہنچنے کے لیے. لائک آپ کا 90% پلس جاب سے اسکور ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اور کچھ ونڈو ہوتی ہے کہ لاسٹ 12 منتھس میں آپ کے پاس اتنی ارننگ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, اور پھر آپ کا اکاؤنٹ سے اسپینڈ نہیں ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. یہ 3-4 چیزیں جو ٹاپ ریٹڈ کے لیے ضروری ہوتی ہیں. جو فائور پر بھی آپ کام کرتے ہیں کہ صرف اپ ورک کو ہی پلیٹ فارم رکھا ہوا ہے؟ لائک میں نے دونوں پہ مل کے اسٹارٹ کیا تھا. لائک ایٹ اے ٹائم اسٹارٹ کیا تھا, لیکن اپ ورک میں مجھے زیادہ مطلب بوم مل گیا اور فائور مجھے نہیں ملا. اس کا بھی آلریڈی مطلب ہاف ہو چکا ہے لیول 1 کے لیے, لیکن ابھی تک ہوا نہیں. اس کا میرے خیال سے اپ ورک زیادہ اچھا ہے. اس کی ایگزامپل اس طرح ہے کہ دیکھیے اپ ورک اور فائور ہے. اب اپ ورک پہ یہ ہے کہ کلائنٹ نے جاب پوسٹ کی ہے, آپ اسے اپروچ کر رہے ہو جا کے, مطلب آپ اپنے دل سے جو سا آپ کو اچھا لگ رہا ہے, مطلب جو آپ کی نیڈ سے ریلیٹڈ ہے, آپ اس پہ اپلائی کر دو گے. جبکہ فائور پہ یہ ہے کہ آپ اپنی سروسز بتا دیں یہ میں کام کر سکتا ہوں, کلائنٹ آپ کے پاس آئے گا, مطلب وہ الگوریدم بیس پہ ہے. جبکہ اپ ورک آپ کلائنٹ کو جا کے اپروچ کر رہے ہوتے ہو, تو یہ زیادہ بینیفیٹ ہے. بس کیا کنیکٹس ہے نا یار, کیا ہو گیا, سمجھ گیا. لائک میں ہماری قوم کا المیہ یہ ہے کہ 6,000-7,000 کا سوٹ لے لیں گے, لیکن 6-7,000 کے کنیکٹس بائی نہیں کریں گے. ہاں صحیح. یہ بات ہے نا. دیکھیے آپ دیکھیں, جب میں وہ بتا رہا تھا میں کہ میرا پہلا آرڈر آیا کب آیا, مئی کے اینڈ میں یا جون کے اسٹارٹ میں, دسمبر تک میں نے کوئی 15,000 کے کنیکٹس ویسٹ کر چکا تھا. ویسٹ بھی نہیں کہوں گا میں, کیونکہ سائلنٹ اسٹرگل ہے وہ, کیونکہ اس میں اب میں کسی کو بتاتا کہ میں نے 15,000 روپیہ لگا دیا اس پہ اور وداؤٹ اینی آؤٹ پٹ مجھے ملی ابھی تک اچھی, تو لوگ مجھے کہتے ہیں نا بیوقوف آدمی ہے. لیکن الحمدللہ اس کے بعد مجھے ایسے ایسے آرڈر ملے کہ میں نے ایک دن میں وہ سارے پیسے ریکور کر لیے میں نے. زبردست, ماشاء اللہ, گریٹ. اچھا یہ ویسے ہوتا ہے فری لانسنگ جرنی کے اندر آپ کا کلائنٹ کے ساتھ کوئی کنفلکٹ آ جائے, کوئی اسکیم ہو جائے, ایسا بھی کچھ ہوتا ہے کہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہوتا. اسکیم ہوا ہے میرے ساتھ. وہ اس میں یہ ہوا تھا کہ میرا جاب سے اسکور 100 سے 75% آ گیا تھا. اچھا, لائک میری اسٹارٹنگ ہی تھی, ٹھیک ہے, اور وہ 75% پہ آ گیا تھا. اس کا ایشو کیا بنا تھا, اس بندے نے میرے ساتھ کیا کیا, جاب پوسٹ ہوئی ہے, اس میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ آپ نے ویب سائٹ بنا کے دینی ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. آرڈر جیسے ہی اس نے بنایا میرا ساتھ, اس نے کیا کیا ہے جی, کہتے ہیں کہ آپ نے یہ میری ڈومین بائی کرنی ہے. ہاں اچھا, یہ کیا بات ہوئی؟ کہتے ہیں میں آپ کو $200 بونس دوں گا. میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی, 50,000 روپیہ $200 بنتا ہے, میں ایز اے اسٹوڈنٹ کہاں سے 50,000 لے کے آؤں اور وہ کروں. پھر میں نے یہ کیا کہ کیونکہ میں نے پھر GPT بہت اچھا چیز ہے, بہت اچھی چیز ہے, میں اس کے پاس گیا, میں کہ یہ بندہ یہ میرے ساتھ کر رہا ہے, تو اس نے کہا یہ اسکیم ہے ٹوٹلی, ٹھیک ہے. اب میں نے یہ کیا کہ اگر آپ پاس کانفلکٹ کریٹ ہو گیا تھا اس ٹائم, کیونکہ وہ بندہ مجھے کہہ رہا ہے ڈومین بائی کرو, نہیں تو میں تو کانٹریکٹ اینڈ کر دوں گا. تو میں نے یہ کیا کہ میں اسے, اب میں سب کو یہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ اگر کوئی کنفلکٹ کریٹ ہو جائے تو اس پہ یہ کرو کہ منیمم آرڈر جو ہوتا ہے نا $5 کا ہوتا ہے. آپ وہ آرڈر جو ہے نا وہ پلیس کر سکو کہ آپ $5 کر دو اور میں لیو کر دیتا ہوں, کیونکہ کینسل سے بہتر ہے کہ آرڈر کسی طریقے کا کمپلیٹ ہو جائے. اچھا, تو اس میں وہ بات کہنے ہی والا تھا, اس بندے نے کانٹینٹ اینڈ کر دیا میرے ساتھ. تو وہ جی جاب سے اس کو 75% میں چلے گیا. پھر میں گیا کسٹمر سپورٹ پہ, تو وہاں جی میں نے بتایا کہ میں نے ٹائم پراپر PDF بنائی کہ اس ٹائم یہ مطلب کہ وہ کیا کہتے ہیں پوسٹ جو سے نا مطلب جاب کی وہ آئی تھی, میں نے اپلائی کیا. اس سے پہلے اس نے کچھ بھی نہیں بولا تھا کہ ڈومین وغیرہ بائی کرنی ہے یہ وغیرہ, اور سارا کچھ میں نے تفصیل سے لکھی. میں نے اپورک کی وہ کسٹمر سپورٹ کو ڈالی, انہوں نے میرا ریزالو کیا سارا ایشو. پھر الحمدللہ جا کے دوبارہ میرا 100% ہو گیا. اچھا, اس میں ایک بیچ ہوتا ہے ٹاپ ریٹڈ پلس, جو کہ ٹاپ ریٹڈ کے بعد آتا ہے, اس کے لیے نارملی کیا ہوتی ہیں ان کی
کرائٹیریا کیا ہوتا ہے اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے لیے کتنی اور ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے وہ بتا دیں کائنڈلی. ٹھیک ہے, اس میں بیسیکلی میں تینوں بیچ بتا دیتا ہوں آپ کو ویسے کہ پہلے ہوتا ہے رائزنگ, دوسرا ہوتا ہے ٹاپ ریٹڈ, تیسرا ہوتا ہے ٹاپ ریٹڈ پلس. رائزنگ ٹیلنٹ جو ہوتا ہے وہ ہر ایک بندے کو مل جاتا ہے آرام سے, مطلب آپ پروفائل بلڈ کرو اپنی, آپ کو رائزنگ ٹیلنٹ مل جائے گا. اچھا ٹھیک ہے, اگر آپ نہیں کرو تو آپ کو دوبارہ واپس مل جائے گا. تو دوسرا آتا ہے ٹاپ ریٹڈ پلس کا, جو میں نے آپ کو 3 کرائٹیریا بتائے کہ 90+ جو ہو, جاب سکسیس اسکور ہو, کچھ ارننگ ہو لاسٹ 12 منتھس کی, اور آپ کا نو پینڈنگ میں گیا ہو اکاؤنٹ جو سے. اور ٹاپ ریٹڈ پلس جو ہے اس میں تھوڑی سی چیزیں ڈیفیکلٹ ہیں. اچھا لائک میں کہوں گا مشکل ہے لیکن ناممکن نہیں. ٹھیک ہے, اس میں یہ آتا ہے کہ جو ٹاپ ریٹڈ کے جو کرائٹیریاز ہیں وہ بھی فلفل ہوں, اور ایک ساتھ یہ آتا ہے کہ کانٹریکٹ ہو جو مور دین $5,000 اور مور دین $10,000 کے نا وہ پروجیکٹ ہونا چاہیے ایک ہی کلائنٹ سے ود ان 12 months. تو دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. ابھی تو آپ ویسے فائنل پروجیکٹ بھی کر رہے ہیں تو کافی برڈن بھی ہوتا ہے اسٹوڈنٹ پر نا, یونیورسٹی کا, اور جس اسٹیج پر آپ ہیں تو کیونکہ گریجویٹ کی آپ کا ماشاء اللہ آپ تقریباً 6 مہینے بعد گریجویٹ ہونے والے ہیں, تو اس کے بعد اللہ کرے آپ کا چیزیں فلرش کریں اور ساتھ ساتھ بھی چلتی رہیں, ہم تو دعا گو ہیں. کافی اسٹوڈنٹس یہ ہوتے ہیں کہ یار جو وہ فری لانسنگ اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں, پیشن ہوتا ہے بندے میں, بندہ سنتا ہے کہ وہ کما رہا ہے ڈالر گھر بیٹھے بیٹھا, میں کیوں نہیں کما سکتا, لیکن اس کیئرڈ ہوتے ہیں, اس کیری ہوتے ہیں اسٹارٹ کرنے کے, میں کیسے اسٹارٹ کریں, ہمیں سمجھ نہیں آتی. تو ان کے لیے کوئی ٹپس دینا چاہیں گے آپ کہ کیا کرنا چاہیے یار؟ میرے خیال سے ڈرنا بالکل نہیں چاہیے. اچھا پرپوزل بھیج دو یار, کیا ہو جائے گا, کلائنٹ کچھ بھی نہیں کہے گا آپ کو. لائک اگر آپ نے اس کی ریکوائرمنٹس کے مطابق نہیں بھی ہوگا وہ ریڈ کر کے چھوڑ دے گا آپ کو. اگر دیکھیں وہی نا 6-7 مہینے جو میں بیٹھا ہوا تھا, اگر میں اس ٹائم اسٹرگل جو کر رہا تھا, سائلنٹ اسٹرگل جو تھی میری, اگر میں اس ٹائم لیو کر دیتا تو میرا نہیں خیال کہ میں دوبارہ آگے سکسیزفل ہو سکتا. کیونکہ آپ یہ ایک جرنی ایسی ہے کہ آپ کو پیشنس رکھنا پڑتا ہے اپنے اوپر. کوئی بات نہیں اگر آپ کا ابھی نہیں ہے, مائٹ پاسبل ہے کچھ دیر آپ کو ٹیسٹنگ ہو آپ کی, مائٹ پاسبل نیکسٹ ویک آپ کو ایک اچھا آرڈر مل سکتے ہیں. اچھا اس میں کچھ اسٹیپس بتا دیں. فار ایگزامپل میں لے مین ہوں نا, ٹھیک ہے, اور میں کمپیوٹر سائنس کی ڈگری کر رہا ہوں, کوئی بھی کمپیوٹر ڈگری کر رہا ہوں, یا کوئی بھی ڈگری کر رہا ہوں, میں چاہتا ہوں میں فری لانسنگ کروں اور ورک فرام ہوم کروں, کوئی کلائنٹ میرا بھی بن جائے تاکہ آگے میں بھی کچھ ارننگ اپارٹ فرام جاب یا باقی کام کر سکوں نا. تو بیسک اسٹیپس کیا ہیں؟ کوئی پلیٹ فارم آپ مینشن کرنا چاہیں گے, کوئی یوٹیوب چینل کرنا چاہیں گے, یا کوئی اور ریسورس کہ میں نے اپ ورک کی پروفائل بنانی ہے, کور لیٹر بنانا ہے, باقی ساری چیزیں پورٹ فولیو بنانا ہے, تو پہلے کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا, پھر کیا ہوگا؟ سر میرے خیال سے اگر کوئی واقعی لے مین بندہ اور فری لانسنگ کرنا چاہتا ہے تو اسے یہ کرنا چاہیے کہ 3 سے 4 اسٹیپس ہیں میرے خیال سے, وہ امپورٹنٹ ہے. کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے اپنی پروفائل سیٹ کرنی ہے, ٹھیک ہے, جی پی ٹی سے. صحیح ہے, ٹھیک ہے. جی پی ٹی بہت ہیلپ فل ہے, میں نے جیمینائی بھی یوز کیا ہے, کلاؤڈ بھی یوز کیا, سارے یوز کیے ہیں. جیمینائی جی پی ٹی کا رسپانس بہت اچھا تھا. اچھا, آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی سب سے پہلے نیچ اسپیسیفائی کریں کہ نیچ کیا سیل کرنا چاہتے ہیں آپ, کس چیز میں آپ کو. اللہ نے ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی ٹیلنٹ رکھا ہوا ہے, بس آپ کو ایکسپلور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. سب سے پہلے آپ نے نیچ اسپیسیفائی کرنی ہے, پھر ٹھیک ہے, پھر آپ نے کمپیریٹر انالیسس کرنا ہے. کمپیریٹر انالیسس ان دا سینس کہ آپ جو آلریڈی بندے سکسیزفل ہیں, آپ اس کی پروفائل جا کے دیکھیں کہ اس نے کیا کیا چیزیں یوز کی ہوئی ہیں, کس طرح کی سروسز سیل کر رہا ہے. پھر آپ کو کچھ بہت آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ ہاں مجھے اس ڈائریکشن میں جانا چاہیے. کمپیریٹر انالیسس ہو گیا. کی ورڈ ریسرچ کریں کہ کلائنٹ جو ہیں کس ورڈ کو یوز کر کے اپنا کام کروا رہے ہیں. بعد ایک چیز ہے پروفائل بنائیں اس کی اپ ورک کی. میں نے جو کمپیریٹر انالیسس بات کر رہا ہوں کہ میں نے پروفائل کسی کی ویو کر کے ہم اپنی پروفائل بناتے ہیں, بالکل کاپی پیسٹ نہ کریں, تھوڑے بہت چیزیں لیں, یہ نہ ہو کہ وہ آپ کی ڈیٹو کاپی کریں اور آپ کی پروفائل بین ہو جائے. تو اس میں ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ جب پروفائل سیٹ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک ہی اکاؤنٹ ہوتا ہے اپ ورک کا, اس میں 2 آپشنز آ رہے ہوتے ہیں. لائک میں نے کافی جب کمپیریٹر انالیسس کر رہا ہوتا ہوں تو یہ میں نے کافی چیز نوٹ کی ہے کہ لوگ ایک ہی پروفائل بناتے ہیں, جبکہ اپ ورک آپ کو الاؤ کرتا ہے کہ ایک اکاؤنٹ سے آپ 2 پروفائلس بنا سکتے ہیں. اس کی ایگزامپل ایسے ہے کہ اگر ایک آپ بنائیں گے, فرض کریں آپ کی ویب سائٹ ڈیولپمنٹ بھی ہے اور آپ اے آئی کے بھی کام کر رہے ہیں, آپ نے وہ ایک ہی جو ہے نا ٹیب میں بنا کے رکھی ہوئی ہیں, وہ گچو مچو ہو گیا نا کام سارا, وہ مکس ہو گیا. تو اس سے اچھا اب یہ کہ آپ 2 پروفائلس بنا دو, ایک اے آئی کی اور ایک ویب سائٹ ڈیولپمنٹ کی. اے آئی کی چیزیں ساری اے آئی میں ڈالو, ویب سائٹ کی ساری ویب سائٹ میں ڈالو, یہ سارا اچھا لگے گا. ہاں وہ ٹھیک ہے, الائنڈ ہو جائیں گی پراپر نا. تو یہ ہے کہ لے مین اس طرح چیزیں لے کے چلے, نیچ اسپیسیفائی کرے, کمپیریٹر انالیسس کرے اور کی ورڈ سرچ کرے اور پروفائل اچھی سے بنائے 2 جی پی ٹی کی مدد سے. محمد علی صاحب یہ بتائیں کہ یار فری لانسنگ تو ہر کوئی کرنا چاہتا ہے, ہر کوئی پیسہ بنانا چاہتا ہے, ٹھیک ہے. یونیورسٹی کے اندر اسٹوڈنٹس جو کمپیوٹر سائنس کے ہیں یا باقی بھی ہیں, اب جس طرح آپ کہہ رہے تھے کہ 4 سیمسٹر میں الیکٹیو کورس پڑھا فری لانسنگ کا, پھر میں نے اسٹارٹ کیا,
تو کتنے لوگ کورس پڑھتے ہیں, ہر کوئی اسٹیج پر نہیں پہنچتا, پہلی بات یہ ہے. آپ مینیج کیسے کرتے ہو یار اتنا سب کچھ, کیسے کوئی ڈیفیکلٹی چیلنجز آپ کو آئے اوور دا ایئرس, کیونکہ ابھی آپ کو کم سے کم 1.5 سال تو ہونے والا ہے جب آپ اس جرنی پر ہیں, ٹریک پر ہیں, تو کیسے مینٹین رکھا, کیسے ٹائم کو مینیج کیا؟ فاس کا پریشر الگ سے رگڑا ہوتا ہے فاس کا, ٹھیک ہے, پروجیکٹس ہو رہے ہوتے ہیں, اسائنمنٹس, کوئزز, اسائنمنٹ بھی لمبی ہوتی ہیں اور کچھ کورسز ہوتے ہیں وہ اس کے لیے آپ کو پڑھنا بھی آؤٹ آف دا باکس جا کے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو وہ کیسے مینیج کرتے ہیں, اور جو اسٹوڈنٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو کیا چیلنجز آ سکتے ہیں, ان کو فیس کیسے کرنا ہے, اوور کم کیسے کرنا ہے؟ آپ نے ایک ہی فلو میں اتنا کوشچن پوچھتی ہیں, چلے اسٹیپ بائی اسٹیپ چلتے ہیں. جو ہماری کلاسز تھی نا, اس کی الیکٹیو جو سے تھے, اس میں سر باتیں کرتے تھے کہ لائک آپ کو ایک کام کے لیے, ایک چھوٹے سے کام کے لیے نا $100 مل جائے گا. ہم نے کہا یہ سر باتیں کر رہے ہیں ایسے ہوائے میں, کیا ہے یار وہ سوچتے ہیں 22,000 روپے بندے کو ایک دن میں کام کرنے کو مل رہا ہے, سر یہ باتیں کر رہے ہیں, تو آپ کو بھی یہ لگے سر ہوا میں پھینک رہے ہیں. تو یہ باتیں بعد میں سچ ہوتی ہیں, یہ سچ ہیں. لائک وہ دیکھیں سر کی اس ٹائم بات تھی کہ سر کہتے تھے کہ جو پاکستانی ہے نا وہ ہر ایک فیلڈ کا کام کرتے ہیں. جو باہر کے ملک ہوتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جس کا کام اسی کو سانجھے. لائک اگر بلب خراب ہو جائے پاکستان میں تو ہم خود ہی جا کے سیٹ کر لیتے ہیں, ہر فرمال ہوتے ہیں. ہاں, تو اسی طرح جو باہر کے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں ہم الیکٹریشین کو بلائیں گے, وہ اس کا سیٹ کرے گا. تو اگر ہم بات کریں, جو آپ نے دوسرا کوشچن پوچھا تھا کہ ٹائم مینیج کس طرح کرنا ہے, اس کی ایگزامپل یہ ہے ٹائم کس طرح مینیج کرنا ہے. آپ کو پتہ ہے فاسٹ یونیورسٹی رگڑا ہے اور یہ ٹرو ہے اور سچ بات ہے. آپ کی ایک اسائنمنٹ ختم ہوتی ہے, دوسری اسائنمنٹ ساتھ ہی اسٹارٹ ہو جاتی ہے. 5 کورسز چل رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل ایسا ہی سارے کورسز کے ساتھ یہ سین چل رہا ہوتا ہے. تو ادھر میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ اگر آپ تھوڑا ٹائم نکالیں, ہر روز 24 گھنٹے ہوتے ہیں, آپ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اپنی فری لانسنگ جرنی کے لیے نکال لیں تو میرا نہیں خیال مشکل ہے. آپ اسٹوڈنٹس کی اسکرین ٹائم چیک کریں, وہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے مطلب ہاف آف دا ڈے جو ہے آپ کی اسکرین ٹائم جا رہا ہے. تو کیا ہو جاتا ہے اگر آپ 2-3 گھنٹے اپنے فیوچر کے لیے نکال رہے ہیں, جب اس میں آپ کو ریٹرن بھی اچھا مل سکتا ہے آپ کو. تو میں جو بھی ایز اے فاسٹنگ جو ہے اسے میں ریکمینڈ کروں گا 2-3 گھنٹے ہر روز اپنے نکالیں, آپ ڈائیو کریں اس کے اندر, چیزوں کو ایکسپلور کریں کہ کام کس طرح جا رہا ہے, کس طرح فلو ہو رہا ہے. آپ جتنے مرضی یوٹیوبرس کو دیکھ لیں, آپ کتنا مرضی اسٹڈی کر لیں, مطلب ریڈ کر لیں, جب تک آپ خود ڈائیو نہیں کریں گے. اس کی ایگزامپل ایسے ہی جب ہم نے PF اسٹارٹ کرتے ہیں, کوڈنگ اسٹارٹ کرتے ہیں, تو کہتے ہیں ڈرٹی یور ہینڈز ود دا کوڈنگ, تو میں کہوں گا ڈرٹی یور ہینڈز ود دا کور لیٹرز. تو یہ چیز ہے, آپ لوگ کریں انشاءاللہ. آپ فاسٹ یونیورسٹی مشکل ہے, آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے. بندے کو فیلنگ بھی آ رہی تھی یار میں کچھ سیکھ رہا ہوں, کچھ سرو بھی کر رہا ہوں نا, یہ بھی ایک میٹر. آپ کسی کا پرابلم سالو کرو یار, یو آر ڈوئنگ لاٹ گڈ ورک, ٹھیک ہے, پرابلم سالونگ بالکل یوز ہو رہی ہے ہماری ادھر, ٹھیک ہے نا, تو کرنا چاہیے میرے خیال میں. اچھا پھر ویسے نارملی ابھی تو آپ ماشاء اللہ ارننگ کر رہے ہیں ساتھ, اور آپ گریجویٹ بھی ہونے والے ہیں, فیوچر پلانس آپ کے ویسے کیا ہیں کہ جاب لینی ہے کہیں, کہ اپنا اسٹارٹ اپ, جس طرح آپ نے ماشاء اللہ کوکاٹا کے نام سے ابھی ایک اسٹارٹ اپ شروع کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, تو کوکاٹا کیا چیز تھی اور اس کو تھوڑا بتا دیں, اور فیوچر گولز آپ کے کیا ہیں ویسے؟ ٹھیک ہے. کوکاٹا از بیسیکلی کمبینیشن آف 2 ورڈس لائک کوکا عطا. کوکا از مائی نک نیم, میری ماما مجھے بلاتی تھیں, اور عطا از مائی ڈیڈس نیم, ٹھیک ہے. تو عطا اللہ اور کوکاٹا بن گیا. کوکا کولا والا بھی ہے, کوکا ناک میں پہنا جاتا ہے, عورتیں پہنتے ہیں, اس کو کوکا کہتے ہیں. جی بالکل, کوکاٹا یہ اس طرح. تو میرے فیوچر گولز ہیں انشاءاللہ اپنا اسٹارٹ اپ کا, تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے انشاءاللہ. اچھا, اسٹارٹ اپ ویسے اچھی چیز ہے. اسٹارٹ اپ میں آپ لوگوں کو اپرچونیٹیز دیتے ہو کہ آپ کے ساتھ آ کے کام کریں, ٹھیک ہے, ارننگ کے سورسز پیدا کرتے ہیں آپ, یہ ایک اچھی نیچر ہے. لیکن اس میں یہ بھی ہوتا ہے کچھ لوگ جو فری لانسنگ نہیں کرتے, وہ کہیں کمپنی میں جا کے جاب حاصل کرتے ہیں, 1-2 سال کام سیکھتے ہیں, پھر ان کے کلائنٹس بنتے ہیں, پھر وہ اپنا اسٹارٹ شروع کرتے ہیں. تو بیسٹ اسٹوڈنٹ کو کیا کرنا چاہیے ویسے, آپ کا کیا اس میں سجیشن ہے؟ میرے خیال سے اسٹارٹ کر لینا چاہیے. کیا ہو جائے گا, زیادہ فیلئر ہو جائے گا. کب سے اسٹارٹ کرنا چاہیے ویسے؟ میرے خیال سے ایز اے سروس بیسڈ کمپنی, جب آپ کے پاس آرڈر زیادہ ہو جائیں تو آپ ایز اے اسٹارٹ کر دیں, پھر آپ ایسا ایسا پروڈکٹ بیس پہ بھی چل جائیں, ٹھیک ہے. کیونکہ سروس بیسڈ کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ کے پاس آرڈرز ہیں تو آپ فٹ ہیں, نہیں تو پھر آپ نل گئے. نہیں, اچھا ایک چیز پتہ ہے مجھے, AI کا دور ہے, ہر بندہ AI یوز کر رہا ہے اور ہر ڈسپلن میں کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے ڈریسنگ بھی کرنی ہے, لوگ پوچھ رہے ہیں ایسے کہ یار آج میں کون سوٹ پہنوں, اس کے اوپر باقی چیزیں کیسی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. تو کس سیمسٹر سے اسٹارٹ کر دینا چاہیے, اور جو ارلی سیمسٹر میں اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے بیسٹ کیا ہے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ اگر AI کا کوشچن کیا جائے تو AI ہر چیز نہیں کر سکتا. اچھا, میرے پاس ایک ایسا کلائنٹ بھی آیا تھا جنہوں نے, ان کی کار کی کوئی سروسز تھی, انہوں نے خود سے ہی نا کوشش کی تھی ویب سائٹ بنانے کی, لیکن اسے بنی نہیں تھی. اچھا, اور AI بس اسٹارٹ کریں,
آپ کے پاس آٹومیٹکلی چیزیں سمجھ آنی شروع ہو جائے گی. جب آپ میں وہی چیزیں ڈائیو کریں گے تو آپ کو چیزیں فلو نظر آ جائے گا کہ ہاں اس پاس میں نکلنا ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں کہ 1 سال کے بعد جب 2 سیمسٹر گزار لیے بچے کے پاس اتنا ہوتا ہے کانفیڈنس کہ وہ فری لانسنگ اسٹارٹ کر سکتے ہیں. ہاں کر سکتے ہیں. اچھا میرے خیال سے 3 چیزیں جو سر امپورٹنٹ ہوتی ہیں وہ آپ نے بتانی ہے 3 امپورٹنٹ چیزیں کیا ہیں. آف کورس اس میں 3 چیزیں ہیں. پہلی چیز ہے کمیونیکیشن. کمیونیکیشن ان دا سینس یہ نہیں کہ آپ کو انگلش فٹ آنی چاہیے. کلیئرٹی میٹرز اے لاٹ. لائک جو جاب ہے اس کی جو پرابلم ہے آپ اس کو کتنی اچھی طریقے سے انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ پھر جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے بعد اس کا سلوشن, وہ جو اسٹیپ بائی اسٹیپ آپ لے کے چلیں گے اس کے سلوشن کی طرف, وہ جو چیز ہے نا اتنی انگلش آپ کو آتی ہو نا تو میرے خیال سے آپ کمیونیکیشن بیسٹ ہے. پھر دوسرا پرابلم سالونگ اسی کے اندر آ گئی کہ آپ نے کلیئرٹی کرنی ہے اور اسے بتانا ہے کیا سلوشن ہے اس کا. پھر تیسری چیز میرے خیال سے کنسسٹنسی میٹرز اے لاٹ. پہلے بھی ہماری بات ہوئی ہے کنسسٹنسی کی, تو میرے خیال سے یہ میٹر کرتی ہے بہت زیادہ. آپ یہ نہیں ہے کہ آپ ایک ہفتے میں اندر جو 30 پرپوزل بھیج دیں اور اس کے بعد آپ کے کچھ بھی نہیں کیا میں نے, تو یہ غلط ہے. اچھا ان اسٹوڈنٹس کو کیا میسج دینا چاہیں گے سوچتے ہیں کہ فری لانسنگ ایزی منی ہے؟ بالکل غلط ہے. جس نے کہا بھائی اگر ہوتا تو ہر کوئی فری لانسر نہ ہوتا. آپ کو ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے. ایفرٹ پٹ کرنی پڑتی ہے بالکل. آپ کو ٹائم دینا پڑتا ہے اس کے لیے. اچھا. اور یہ سائلنٹ اسٹرگل ہوتی ہے اور آپ کو کرنا چاہیے. کچھ نہیں ہوتا اگر فیلئر ہوگی زیادہ یہی ہوگا فیلئر. ڈرنا نہیں چاہیے. ہاں کوئی ایسا میسج دینا چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کو یاد رکھیں کہ محمد علی صاحب آئے تھے اور کوئی بات بتا کے ایسے گئے کہ ہمارا جو فیوچر بن گیا, یا پتہ ہے کیا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا کہتے ہیں نا. جی ٹھیک ہے. تو کوئی ایسا میسج دینا چاہیں گے کہ جو کہ زبردست ہو؟ کہ ایک لائن میں کہہ سکتا ہوں میں سے, ڈونٹ ایم فار پرفیکشن, ایم فار پروگریس. اس کی ایگزامپل آپ اس طرح لے لیں کہ ایک بندہ ہے, اس نے 2 راڈس پکڑے ہوئے ہیں, وہ سیڑھی بنانا چاہتا ہے. 2 بندے ہیں ان کے پاس مطلب 2 راڈس ہیں اور وہ سیڑھی بنانا چاہتے ہیں. ایک بندہ ہے وہ اس کے ایک اسٹیپ لگاتا ہے, کہتے ہیں نہیں یار اس کا یہ مزہ نہیں آیا, اس کو تھوڑا اوپر نیچے کرنا چاہیے, 0 ڈگری ہونا چاہیے اس کو. اور ایک دوسری طرف بندہ ہے وہ لگاتا جا رہا ہے چیزوں کو اور وہ چڑھتا جا رہا ہے اوپر, جبکہ پیچھے والا بندہ جو ہے وہ ایک اسٹیپ کو نا اس کے چیک کر رہا, بار 0 ڈگری پہ ہے, صحیح لگا ہے, ہاں انفینٹی لوپ لگا. اس سے اچھا وہ دوسرا بندہ ہے جو پروگریس کی طرف جا رہا ہے, کچھ نہ کچھ تو پروگریس ہو رہی ہے نا. تو یہ چیزیں بیٹرز اے لاٹ. دنیا میں کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہے ویسے. جی بالکل ایسے ہی. یعنی آپ پروگریس کرتے رہیں, بے شک تھوڑی فلاس بھی ہوں, ٹائم کے ساتھ ٹھیک بھی ہوتے ہیں. جی بالکل صحیح ہے. اور میں تو کہتا ہوں کہ علی بھائی آپ اگر آئے ہیں اور اپنا ایک جرنی شیئر کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ کہ چیلنجز آتے ہیں آپ کو, جس طرح آپ نے بولا کہ 100 سے 75% پر آ گئے, لیکن آپ اپنے اس میسج کے ذریعے آڈینس کو ایک قسم کا ایجوکیٹ کر رہے ہیں نا. جی بالکل صحیح کہ بھائی میں نے ایسے کیا, یو کین ڈو اٹ ایز ویل. ٹھیک ہے. اور میں تو اس کو تشبیہ دوں گا اس درخت کے ساتھ جو کہ سایہ دیتا ہے. بالکل آپ لگاتے ہو اور آپ کی نیت ہے یار لوگ آئیں گے, کوئی بے شک سفر کر رہا ہو ادھر بیٹھے گا, بیٹھ کے پانی پیے گا, تو چلو لوگ دعا دیتے ہیں نا. پھر آپ کو اس بندے کو پتا بھی نہیں ہوگا کون بھی دعائیں دے رہا. بی لائک دیٹ پرسن. تو یہ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے. اور تھینک یو ویری مچ. ہم تو بڑا مشکور ہیں آپ کے کہ آپ نے یہ چوز کیا. اور علی بھائی کی میں داد دینا چاہوں گا کہ علی بھائی میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں. ٹھیک ہے. DLD لیب پڑھی تھی آپ سے, تو مجھے تو خیر بھول گیا تھا. تو یہ ان کا جرنی ہے اور آپ ان سے انسپائرڈ ہوں اور آپ لازمی جو ہے نا فری لانسنگ کریں. اپ ورک ایک اچھا پلیٹ فارم ہے ٹو اسٹارٹ ود کمپیئر ٹو فائیور. اس میں اتنی نہیں ملتی نہیں ویسے. ایک میں چیز ایڈ کرنا چاہوں گا کہ جو آپ کی ارننگ ہوتی ہے نا اس میں تھوڑا سا حصہ نا کچھ پرسنٹیج اللہ کی راہ میں ضرور خرچ کریں, کیونکہ آپ جب اللہ کے ساتھ ٹریڈ کر رہے تو آپ اللہ کبھی آپ کو لاس میں نہیں لے ظاہر سی بات ہے. وہ تو کتنے ٹائمز آپ کا بڑھ جاتا ہے اور بڑا فائدہ ہے. ٹھیک ہے. باقی ہم ادھر ادھر کتنے چیزیں لگا دیتے ہیں, لیکن جو ڈیزرونگ ہیں اور یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ کہاں لگانا چاہیے, بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تھینک یو ویری مچ علی بھائی. اور پھر بھی میں جو آڈینس ہے اگر آپ فیل کرتے ہیں کہ کوئی چیز مسنگ ہے, کوئی چیز ہم نے نہیں اس پوڈ کاسٹ میں کور کی, آپ ضرور کمنٹ سیکشن میں مینشن کیجیے گا. اور علی بھائی سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ رپلائی کر دیں گے, مجھے بتا دیں گے, میں رپلائی کر دوں گا. تو اپنا خیال رکھیں, ضرور پوچھیں اور لازمی آگے بڑھیں, کیونکہ آنے والا جو دور ہے AI کا دور ہے اور کافی ڈاؤٹس ہیں. AI کا کلاؤڈ ایک قسم کا ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے, میری دعائیں ہیں. لیکن پڑھائی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو انگیج کرو. یہ جو ٹک ٹاک پر, سوشل میڈیا پر, وہ بھی ٹھیک ہے اپ ٹو سم ایکسٹینٹ. ہر چیز کی لمٹ رکھیں نا یار, اوور کم اس کو کریں. ٹھیک ہے نا. اپنی اسکل بڑھائیں, اپنی ویلیو بڑھائیں. جب آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو دنیا میں لوگ پیسے والے کی قدر کرتے ہیں. کیوں علی بھائی؟ بالکل ٹھیک ہے. تو ویسے تو ایک چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ تھینک یو سو مچ مائی پیرنٹس کہ انہوں نے مجھے اتنا سپورٹ کیا. میرے بھائی نے, میری سسٹرز نے مجھے بہت زیادہ سپورٹ کیا کہ لائک انہوں نے میرا بھائی میرے بہت زیادہ سپورٹ کرتا ہے اور آئی ایم تھینکفل ٹو ہم اینڈ میرا فادر. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے بھائی. تھینک یو ویری مچ. جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.